الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم الحج أشهر معلومات हज का ज़माना चंद महीने हैं जो मालूम हैं फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज पर जिस शख्स ने लाज़िम कर लिया अपने ऊपर इन महीनों में हज को फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज तो न तो हज के ज़माने में बेहिजाब होना है और न ही कोई फिस्क व फुजूर और गुनाह है
اور نہ ہی لڑائی اور جھگڑا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم کرو گے نیکی اسے جانتا ہے اللہ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لو، پس بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو مجھ سے اے عقل مندو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، یہ کہ تلاش کرو اپنے پروردگار کے فضل میں سے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب لوٹو تم عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پس یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اسے اسی طرح جس طرح اس نے تمہیں سکھلایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تھے تم اس سے پہلے بے خبروں میں سے، ناواقفوں میں سے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، حضرات گرامی، اس سے پہلے پہلی آیت کریمہ کے اندر حج اور عمرے کو پورا کرنے اور حج اور عمرے کی ادائیگی کے وقت میں اخسار کی صورت میں، کسی رکاوٹ کی صورت میں قربانی کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد دیگر معذوریوں کا بیان ہوا کہ عذر کی صورت کے اندر، فدیے کے اندر تم نے کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد زمانہ جاہلیت کے ایک اشکال کا جواب دیا گیا کہ وہ اشہر حج کے اندر، حج کے مہینوں میں شوال سے لے کر کے ذی الحجہ تک، ان مہینوں کے اندر حج اور عمرہ کو جمع کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خیال کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ جو لوگ اہل حرم ہیں یا اہل حل ہیں، حدود حرم کے اندر رہنے والے اور حدود حل کے اندر رہنے والے، ایسے لوگ تو حج کے مہینوں کے اندر حج افراد کریں اور حج تمتع اور حج قران نہ کریں، لیکن جو لوگ آفاقی ہیں اور مواقیت سے باہر رہنے والے ہیں، ان کے لیے عمرے کا الگ سفر کرنا دشوار اور مشکل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اشہر حج کے اندر بھی، حج کے مہینوں کے اندر قران کرنا اور تمتع کرنا یہ جائز ہے، اور حج قران اور حج تمتع کی صورت میں ایسے لوگ شکرانے کے طور پر یا تو قربانی دے دیں، اور اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو دوسری صورت میں
10 روزے رکھ لیں، 3 روزے ایام حج کے اندر اور 7 روزے حج سے فراغت کے بعد جب وہ واپس لوٹ جائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، حج کا جو زمانہ ہے وہ چند معلوم مہینے ہیں۔ اس سے یہ بات بیان فرما دی کہ عمرے کی طرح حج کے احکامات نہیں ہیں۔ عمرہ سال کے اندر کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے سوائے ایام حج کے، باقی کسی بھی وقت عمرے کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، لیکن حج کا حکم ایسا نہیں ہے، بلکہ حج چند معلوم مہینوں کے اندر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ معلوم مہینے کون سے ہیں، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر نہیں کیا کہ وہ کون کون سے مہینے ہیں۔ جس طرح کہ رمضان المبارک کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں تعین کر دیا گیا کہ روزے کون سے مہینے میں ہیں، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ لیکن یہاں پر مطلق فرما دیا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے جو تمہیں پہلے ہی سے معلوم ہیں، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ انہی مہینوں کے اندر حج کیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے انہی مہینوں کے اندر حج کرنا مشہور اور معروف تھا۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ صرف میں کہ یہ جو اشہر معلومات ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی چاہے تو شوال میں حج کر لے، کوئی چاہے تو ذوالقعدہ کے اندر حج کر لے یا ذوالحجہ کے اندر حج کرے، بلکہ فرمائے کہ حج کے جو ایام ہیں، جو دن ہیں، وہ تو مخصوص ہیں، اور وہ ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ سے حج کے اعمال شروع ہوں گے۔ لیکن حج کے جو مہینے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے احرام باندھتا ہے تو وہ شوال کے مہینے سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی فقہا کا اختلاف ہے کہ اگر کسی آدمی نے شوال سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھ لیا تو اس کا حج درست ہوگا یا نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شوال سے پہلے اگر کسی نے حج کا احرام باندھا تو اس کا احرام درست نہیں ہوگا، اس کا حج درست نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے شوال سے پہلے حج کا احرام باندھ لیا اور پھر اس نے احرام کی حفاظت کی تو اگرچہ اس کا حج درست ہوگا لیکن مکروہ ہوگا۔ پھر اس کے اندر بھی فقہا کے اندر اختلاف ہے کہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ پورا کا پورا مہینہ حج کے مہینوں میں شامل ہے یا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں عرفات کے دن تک 9 ذی الحجہ اور اس کے ساتھ اس کی رات بھی، یہ الحج اشہر معلومات کے اندر داخل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 10ویں ذی الحجہ تک حج کا زمانہ ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک پورا ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کا زمانہ چند مہینے ہیں کہ جو معلوم ہیں۔ اب ان مہینوں کے اندر فمن فرض فیہن الحج، جس انسان نے اپنے اوپر حج کو
لازم کر لیا، فمن فرضا، جس نے فرض کر لیا۔ فرض سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان خود اپنے اوپر حج کو فرض کر سکتا ہے، اس لیے کہ کسی عمل کا فرض کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے۔ تو فرض سے مراد یہاں پر لازم کرنا ہے کہ جس آدمی نے حج کے ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر حج لازم کر لیا، کس طرح کہ حج کی نیت کر لی اور حج کا احرام باندھ لیا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ جس آدمی نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا تو اب اس کے اوپر اس کا پورا کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ جس آدمی نے حج کے مہینوں کے اندر حج کی نیت کر لی اور حج کا احرام باندھ لیا، فمن فرض فیہن الحج، تو ایسی صورت میں پھر اس کے اوپر احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ لازم ہوں گی۔ حج اور عمرہ فرمایا اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا احرام نہ باندھ دیا جائے۔ حج اور عمرے کا جو بنیادی عمل ہے، بنیادی فعل ہے، جو سب سے پہلے کیا جاتا ہے وہ احرام کا باندھنا ہے۔ اور فرمایا کہ احرام صرف اس چیز کا نام بھی نہیں ہے کہ دو چادریں باندھ دی جائیں، صرف دو چادریں باندھنے سے احرام شروع نہیں ہوگا، صرف نیت کرنے سے احرام شروع نہیں ہوگا، اور صرف تلبیہ پڑھنے سے احرام شروع نہیں ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، بلکہ احرام اس وقت شروع ہوگا کہ جب نیت بھی کر لی جائے اور نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ بھی پڑھا جائے۔ اس لیے احرام باندھنے سے پہلے مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی جو حج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہے، احرام سے پہلے وہ اپنے جسم کی صفائی کر لے، ناخن تراش لے، اور زیر بغل زیر ناف بالوں کی صفائی کر لے، سر کے بالوں کو یا منڈوا لے، اگر رکھے ہوئے ہیں تو ان کو سیدھا کر لے، کنگھی کر دے، اور اس کے بعد غسل کرے۔ اور غسل کرنے کے بعد دو نئی چادریں یا دھلی ہوئی چادریں، ایک چادر کی شکل میں دوسری تہبند کی شکل میں باندھ لے، 2 رکعت نفل ادا کرے اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور 2 رکعت نفل کے اندر پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا الکافرون اور دوسری میں قل واللہ احد کی تلاوت کرے۔ اگر کوئی اور سورت پڑھنا چاہے تو وہ بھی جائز۔ اور جس وقت یہ نوافل ادا کرے تو جو چادر اس نے اوڑھی ہوئی ہے اس سے اپنے سر کو بھی ڈھانپ لے۔ 2 رکعت نوافل کی ادائیگی کے بعد فرمایا کہ اب وہ سر کو کھول لے اور اس کے بعد پھر وہ نیت کرے۔ اگر حج تمتع ہے تو اس میں عمرے کی نیت کی جائے گی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور مجھ سے قبول فرما۔ لبیک بعمرۃ، اور پھر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک، ساری تعریفیں ساری نعمتیں تیرے لیے، والملک ساری بادشاہت تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ 3 مرتبہ یہ تلبیہ کہے۔ اب وہ احرام کے اندر داخل ہو گیا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، سواری پہ سوار ہوتے، اترتے وقت، کسی سے ملاقات کے وقت، اٹھتے وقت، بیدار ہوتے وقت، سوتے وقت اس تلبیہ کو پڑھتا رہے بلند آواز سے، لبیک اللہم لبیک، اور جب بھی تلبیہ پڑھے 3 مرتبہ اس کو دہرائے،
اور تلبیہ پڑھنے کے بعد پھر آہستہ آواز میں درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے جو بھی دعا مانگنی ہے، اپنے لیے دعا مانگے، مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، اور ان دعاؤں میں سے مسنون دعا ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی کا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے تیرے غضب اور غصے سے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب جس وقت اس نے احرام باندھ لیا تو فرمایا کہ اب اس کے اوپر احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب جب احرام باندھ لیا، حج اپنے اوپر لازم کر لیا، پابندیاں شروع ہو گئی، اور ان پابندیوں میں سے جو مرد حضرات ہیں وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، قمیض کی شکل میں، شلوار کی شکل میں، اور کوئی بھی سلا ہوا کپڑا ہو، چاہے وہ بنین ہو، چاہے وہ موزے ہوں، چاہے وہ کوٹ ہو، چاہے وہ جبہ ہو، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا مردوں کے لیے ممنوع ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار پھل اور یا خوشبودار پھول سونگھ نہیں سکتے، اور اسی طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ فلا رفث، رفث کا اطلاق جو ہے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے اندر آنکھ بھی داخل ہے، اس کے اندر زبان بھی داخل ہے، اس کے اندر ہاتھ بھی داخل ہیں، اور جسم کے سارے اعضاء اس کے اندر داخل ہیں کہ نہ تو شہوت کی نگاہ سے اپنی بیوی کی طرف احرام کی حالت میں وہ دیکھ سکتا ہے، نہ زبان سے کوئی ایسی بات کر سکتا ہے، اور نہ جسم کے کسی عضو سے شہوت کے ساتھ اسے چھو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ حج کے اندر اس کا فلا رفث، احرام کی حالت میں رفث ہے ہی نہیں، ولا فسوق، اور اسی طریقے سے جب اس نے احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد اس کے لیے فسوق نہیں ہے، فسق و فجور والے جتنے بھی کام ہیں، فسق کہتے ہیں نکلنے کو، جتنے بھی گناہ کی چیزیں ہیں، فرمایا رفث جو ہے اس کا تعلق تو صرف احرام کے ساتھ ہے کہ جب احرام باندھ لیا تو احرام کی حالت میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ سارے کام نہیں کر سکتا جو غیر احرام میں غیر محرم عورت کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ اس کا تعلق تو حج کے ساتھ ہے، لیکن فسوق عام ہے، چاہے احرام کے اندر ہو چاہے احرام سے باہر ہو۔ تو فرمایا جب احرام اس نے باندھ لیا، فسق اور فجور والے سارے کام اب وہ نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر یہ احرام کی جتنی بھی پابندیاں ہیں فسق کے اندر وہ بھی داخل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کسی کو گالی گلوچ کرنا یہ بھی فسق کے اندر داخل ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی گلوچ دینا فرمایا کہ یہ فسق ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کو برے نام کے ساتھ، برے لقب کے ساتھ پکارنا، کسی کے ساتھ ٹھٹا کرنا، مذاق کرنا، یہ بھی فسق کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ نظر دینا، کسی غیر اللہ کے نام پر جانور کا ذبح کرنا، یہ بھی فسق کے اندر داخل ہے۔ جتنے بھی حقوق اللہ ہیں ان کی مخالفت کرنا یا حقوق العباد کی مخالفت کرنا، یہ تمام کے تمام اعمال فسق کے اندر داخل ہیں۔ تو فرمایا کہ حج کے دوران میں جب اس نے احرام باندھ لیا اور حج اپنے اوپر لازم کر لیا تو اب اس کے لیے ولا فسوق، فسوق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا کوئی عمل کرنا کہ جس سے اللہ کے احکامات ٹوٹیں یا جس کے اندر بندوں کی حقوق پامال ہوں، فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سفر حج کے اندر ایسے کام کرتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کے احکامات بھی ٹوٹتے ہیں اور بندوں کے حقوق کی بھی پامالی کی جاتی ہے۔
فرائض تک چھوڑ دیے جاتے ہیں، فرض نماز تک چھوڑ دی جاتی ہے، اور بعض بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں کہ حرم کے اندر پہنچ کر کے بھی جو حرمین کے امام ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور فخریہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی سنتیں بھی ادا کر لیتے ہیں، فرائض بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ویسے ہی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا الگ جماعت کرواتے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی؟ اور بعض لوگ تو ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو واللہ باللہ تاللہ کی قسم اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے جو آدمی مسئلہ پوچھتا ہے کہ ہم اگر دعا نہیں سمجھتے، ہمیں دعا کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ تم وہابیوں کو گالیاں دو، جتنی زیادہ گالیاں دو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ میں اس سے بڑھ کر کے جہالت کیا ہو سکتی؟ اور میں ولا فسوق، حج کے اندر جس نے حج لازم کر لیا تو فسق سرے سے ہے ہی نہیں۔ ولا جدال فی الحج، اسی طریقے سے جس نے حج اپنے اوپر لازم کر لیا تو فرمایا کہ حج کے سفر میں جدال نہیں ہے۔ جدال کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو، کہ حج کا جو سفر ہے اس سفر کے اندر بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جو حجاج ہوتے ہیں وہ اپنے رفقا کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مختلف اطراف سے، دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ ہر ایک آدمی اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑتا ہے، مال و دولت کو چھوڑتا ہے، اپنی آسائش اور راحت کو چھوڑتا ہے، جو اس کا معمول ہوتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب اس سفر کے اندر جب وہ آسائشیں اور وہ آرام اور وہ راحت اسے میسر نہیں ہوتی، ایک کمرے کے اندر اجنبیوں کے ساتھ، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ اسے سونا پڑتا ہے، خلاف طبع اسے اعمال کرنے پڑتے ہیں، ایک ٹوائلٹ استعمال کرنے کے لیے کئی لوگ ایک ہی وقت کے اندر لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، جگہ کی تنگی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو بار بار لڑائی کے اوپر، جھگڑے کے اوپر ابھارتی ہیں۔ تو فرمایا اس صورت کے اندر ولا جدالہ، جو حجاج ہیں ان کو لڑائی اور جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کہ حج کی سفر کے اندر جدال ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تینوں جو الفاظ استعمال فرمائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تینوں جو الفاظ ہیں یہ نفی والے الفاظ ہیں۔ ایک ہوتا ہے نہیں، کسی کام سے روکنا، اللہ نے نہیں والے الفاظ استعمال نہیں فرمائے کہ لا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، بلکہ فرمایا کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ان تینوں چیزوں کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، اس کا خیال بھی دل کے اندر مت لاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کے گھر کے اندر گئے ہو، پاکیزہ جگہ پہ گئے ہو اور پاکیزہ ایام کے اندر ہو، وہاں پر تم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کرنا ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے تو گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا گھر بیت اللہ حرم ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر جس طرح نیکی کرنے کے اوپر بے شمار اجر اور ثواب ہے، اسی طرح صرف گناہ کا خیال دل کے اندر پیدا ہوگا تو اس کے اوپر پکڑ ہو، اور وہ گناہ سب سے بڑھ کر کے ہو۔ جس طرح نیکی کے اندر اضافہ ہے، گناہ کے اندر بھی اضافہ ہے۔ فرمایا کہ باقی مقامات کے اندر گناہ کرو گے پکڑ ہوگی، لیکن حرم کے اندر اگر کوئی آدمی صرف ارادہ کر لے گا تو ارادے کے اوپر پکڑ ہوگی۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ جو آدمی حرم کے اندر صرف ارادہ کر رہے کس کا؟ بِإِلْحَادٍ، گناہ کا، فسق و فجور کا، ظلم کا، نُذِقْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ہم اسے دردناک قسم کا عذاب چکھلائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ حج کے سفر کے درمیان میں جس آدمی نے حج کا احرام باندھ دیا تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔